سورہ محمد آیت نمبر 37 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تقریباً آخری آیتوں پر ہیں سورہ محمد کی، اور ہم نے لاسٹ آیت جو پچھلی پڑھی تھی کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، یعنی یہ انسان اس کا پیریڈ اتنا شارٹ ہے اور اس میں تمہیں بھرپور اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جو تمہاری آگے آنے والی زندگی ہے اس کے اثرات سارے کے سارے تمہاری اس زندگی کی محنت پر، کیا تم نے کیا، کیا ایمان تھا، کیا تقوی تھا، اس پر ڈیپینڈ کریں گے۔ اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی کی روش اختیار کی تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارا پورا مال نہیں مانگتا ہے۔ ہم نے کہا تھا ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ تمام مال کی کہاں بات آ رہی ہے، اور اس سے ایک اور بھی پوائنٹ نکلا کہ اللہ ہم سے مال کے کچھ حصے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ لوگوں پر لگا دیا کرو، پھر وہ لوگ جو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا ہوگی۔ تو دیکھیں آگے کی آیت آ رہی ہے کہ اِن یسألکموہا، اگر وہ مانگ لے اس مال کو، وہ اللہ تعالیٰ اگر مانگ لے اس مال کو، فیحفکم، بس وہ اگر تم سے پورا کے پورا سب کے سب مانگ لے کہ جتنا میں نے دیا ہے سب میرے راستے میں میرے بندوں پر خرچ کر دو، کیونکہ یہ بات بھی آپ پر کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے پورا مال طلب کر لیتا تب خلو، تب تم بخیلی کر جاتے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور کلیئر ہو جاتی، ظاہر کر دی جاتی تمہارے دلوں کی کھوٹ کو، کہ جو آپ اور میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پورا مال مانگ لیتے تو انسان کی ذہنیت اور انسان کا ایٹیٹیوڈ کلیئر ہو جاتا، اور آپ خود دیکھیں کہ واقعی یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پورا نہیں مانگا، جبکہ اللہ چاہتے تو ایسے بھی کر لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہاری جو بڑی بڑی باتیں ہیں یہ سب کے سب کھل جاتی کہ تم کتنا اللہ سے پیار کر رہے ہو۔ تو جناب اللہ بھی بندے کی سائیکالوجی کے ساتھ چلتے ہیں، کیوں نہ چلیں، کیونکہ اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے۔ تو بات اتنی اور کنفرم ہوئی کہ اللہ ہم سے کچھ حق معلوم ہے، یعنی جو ایک آیت آتی ہے کہ والذین، وہ لوگ جو ان کے مالوں میں، فی اموالہم حق معلوم، کہ جن کے مالوں میں مقرر حق ہوتا ہے، یعنی ہمارا پورا مال اللہ ہمیں نہیں کہتے کہ لوگوں کو دے دو۔ ہاں وہ ایک اچھی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں بے انتہا خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے، لیکن پروردگار نے کتنی بہترین بات کہی، اور پھر آگے جو بات آ رہی ہے کہ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہی لوگ ہو، تدعونا، تمہیں دعوت بھی دی جاتی ہے، تمہیں پکارا بھی جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہیں ندا دی جاتی ہے، تمہیں کس کس طرح سے برکتوں کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مال کے خرچ کرنے پر پورے قرآن سے اگر آپ ڈھونڈ لیں تو آپ کو ملتے ہیں ریوارڈز، کہ جو مال خرچ کرتا ہے اللہ اس سے غم اور خوف کو دور کر دیتے ہیں، یعنی خوف اور غم، ٹینشن اور ڈپریشن اللہ تعالیٰ اس کا دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کتنا بڑا وظیفہ ہے یہ۔ جو لوگ ٹینشن ڈپریشن میں مبتلا ہیں ان کی کیفیت کا آپ کو اندازہ ہوگا شاید، کہ وہ چاہتے ہیں ہم سے کوئی ہماری دولت لے لے لیکن ہمیں سکون مل جائے۔ تو اللہ فرما رہے کچھ حصہ خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، اللہ تمہیں خوف اور غم سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات دے دیں گے۔ آپ دیکھیں مال کے خرچ کرنے پر ایک تو دگنا تگنا بے انتہا بڑھا کے
دوبارہ لوٹانے کا وعدہ بھی ہے، اور پھر یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، چاہے کہ وہ تمہاری تقدیر کی برائیاں جو تم نے کی، گناہ کیے، اور مکافات عمل کی شکل میں اب تم پر ٹوٹنے والے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کرو، اللہ تم سے وہ قسمت کی برائیاں تمہاری ختم کر دیں گے جو تم نے جان کر انجان میں کیا، جس کا وبال تم کو ابھی چکھنا باقی تھا۔ تو آپ سوچئے کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشنز دیے ہیں۔ اور پھر دوسرے پوائنٹ میں ہم اس کو یہ بھی لے سکتے ہیں کہ مال کے خرچ کرنے پر جو اللہ فرماتے ہیں میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، تو گویا ہماری غلط عادتیں، دیکھیں ہماری کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں اور کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بری عادتوں کو دور کر دوں تو مال خرچ کرو۔ پھر ہم ویسے بھی جنگ کا ٹاپک پڑھ رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ ملک کی سلامتی کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تمام امت کو ایجوکیٹڈ بنانے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ سب چیزوں کے لیے مال کی سخت ضرورت ہے، اور ہماری اپنی زمین کا ہونا بھی بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کا کلمہ اس زمین پر بلند کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے کتنے فوائد ہیں، اور ہم ہی سر بلند رہیں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو اللہ کی جو ہمیں عطا ہوگی، دین ہوگی۔ اچھا، جب ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ تمہیں بلایا بھی جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، لیکن کیا حال ہے تم لوگوں کا کہ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلْ، پس تم میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ یبخل، وہ بخیلی کر جاتے ہیں، ان کے ذمے جتنا مال ہوتا ہے وہ دیتے نہیں۔ اور وَمَن يَبْخَلْ، اے لوگوں سن لو کہ جو بھی بخیلی کرتا ہے وہ اندر سے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، بس بے شک وہ بخیلی کا وبال اس کی اپنی نفس پر ہی گرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ حقیقت، یہ بات کو سمجھنا نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم جہاں کہیں بخیلی کر رہے ہیں اللہ ہمیں بڑھ کر دینے والا بنائیے، احسان کی روش اختیار کرنے والا بنائیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بخیلی کرتا ہے پس بے شک اس کا وبال تو اس کی اپنی ذات پر ہے، اور واللہ الغنی، اللہ فرماتے ہیں میں بے نیاز، میں بہت غنی ہوں۔ یعنی یہ تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس مال ہے، جو کہ آپ کو سورہ حدید میں بھی ملتا ہے اور سورہ بقرہ کی بھی پہلے ہی رکوع میں آپ کو ملتا ہے مال کی اور زکوٰۃ کے معاملے میں، کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی زکوٰۃ کی اتنی کلیئر اور ایزی ڈیفینیشن آپ کو سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں مل جاتی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال سے جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی نہ 7 تولے سونا، نہ 52 تولے چاندی، نہ 11 مہینے کا آپ کے پاس مال کا ہونا۔ اللہ تو فرماتے ہیں جب مال ادا ہو، جب مال تمہیں ملے تو تمہیں اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اگزامپل بھی دی کہ جب تم اس کے پھل کو کاٹتے ہو تو اس کا حصہ پہلے ہی دن دیا کرو۔ سورہ حدید آپ کو بتاتی ہے کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ مال کو خرچ کرو، اس مال میں سے خرچ کرو جس کا اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے، چاہے بچوں کے پاس ہو چاہے آپ کے پاس ہو۔ ہم تو اتنے بڑے خیانت کرنے والے ہیں کہ ہمیں یہ تک فتویٰ مل جاتا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دینی تو بچوں کے نام پہ کر دو، بچوں کے نام پہ کر دو گے تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ پھر ہمیں تو یہ بھی فتوے مل جاتے ہیں کہ اگر 11 مہینے تمہارے پاس وہ مال رہا ہے تب تم 12ویں مہینے رمضان میں اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دے دو۔ سوچئے کہ ہم اتنا، ہمارا گراف نیچے جا چکا ہے کہ ہم چیر پھاڑ کے ہر چیز کھاتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ٹکٹس خریدتے ہیں، گاڑیاں بدلتے ہیں،
یوٹیلیٹی بلز بھرتے ہیں، بچوں کی فیسز بھرتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے نہیں نہیں بچ جانے پر زکوٰۃ دو، جب بچ جائے تب زکوٰۃ دو. یعنی لعنت ہم پر برستی ہوگی کہ جب ہم اللہ کے دیے میں سے خوب کھاتے ہیں، خوب استعمال کرتے ہیں، اور پھر رمضان میں گنتے ہیں جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی رمضان کا وعدہ نہیں کیا تھا، کوئی رمضان میں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. رمضان تو عبادت کا مہینہ، اور افطار اور سحری اور روزوں کے مہینے میں تو ویسے بھی ہم چاہتے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں. کتنا خوبصورت مہینہ، لیکن ہمیں پورے 12 مہینے بھی اللہ کی جو ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انسان خرچ جب کرتا ہے تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کی ہمیں خوشخبری ملتی ہے. ہاں یہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ایٹ لاسٹ فلاح پائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جناب بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے مال کے خرچ کرنے کا. اللہ ہم سب کے دلوں کو کشادہ کرے، اور اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے اس بیماری سے پہلے یا اپنی سکرات سے پہلے کہ ہم توفیق لیں اللہ کی دی ہوئی کتاب کی سے کہ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو. تو اے لوگوں، بخیلی جو کرتے ہو تمہاری اپنی ذات پر وبال بنے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے ان باتوں سے منہ پھیرا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، پچھلا تمام آپ کو ٹاپک سورہ محمد میں ملا کہ دیکھو کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی تمام نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. ہمارا پورا ٹاپک تھا سورہ محمد کا کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہماری تمام بڑی سے بڑی نیکیوں کو ڈیلیٹ کروا دیں گے، جس میں آپ کو ایک اور بھی بڑا وظیفہ ملا تھا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرو گے اپنی ذات سے، وہ تمہاری مدد کرے گا ہر میدان میں. آپ بتائیے اس سے بڑا وظیفہ ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا کام کر لیں تو اللہ کی نصرت ہمارا مقدر بن جائے گی. پھر ہم نے ایک بہت بڑی آیت سورہ محمد میں پڑھی کہ انسان جب اللہ کی دیے ہوئے احکامات سے کراہت برتتا ہے اور کچھ لوگوں کو کہتا ہے کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ اچھا ہم تمہارا کچھ کہنا مان لیں گے کچھ معاملے میں، اور اللہ پہ جھوٹی امیدیں وابستہ کر کر لوگوں سے کہتے ہیں اچھا ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی وفات ایسے ہوگی کہ فرشتے ان کے منہ پر اور پیٹھ پر تھپڑ مار کر لے جائیں گے. یعنی اتنی امپورٹنٹ باتیں ہم نے پڑھی جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، بہت ہی سمجھ کر پڑھنا ہے کہ ہمیں کوئی گمراہ نہ کر دے، جس کے لیے ہمیں بیسک عربک سمجھنی چاہیے کہ کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے. اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم حق سے پیٹھ پھیرتے ہو تو یستبدل قوما، وہ بدل کر رکھ دے گا لوگوں کو تمہاری جگہ پر. یعنی آپ نے دیکھا اب آخری آیت ہے اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں بسر کی تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، پھر وہ تم سے اچھے ہوں گے. یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے دم سے دین چل رہا ہے، تمہارے دم سے سب کچھ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو تمہاری بے پرواہی اور تمہارا اللہ کی طرف جواب نہ دینا کہیں اس نہج پر تمہیں نہ پہنچا دے کہ اللہ تم کو تمہاری جگہ سے ہٹا کر دوسروں کو لے آئے اور وہ تم سے اچھے ہوں. تو کیوں نہ ہم خود اچھے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے اللہ کی رضا میں گزرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بخیلی کو دور کر دے اور ہم ہر اس کفر سے بچ جائیں کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.